ٹرمپ کا دباؤ، پاکستان سے $220 ملین کا روز ویلٹ ہوٹل معاہدہ ختم۔ آپ سمجھ لیں کہ وویک راماسوامی اور ایلون مسک جو ہیں وہ اس کے سرے چڑھ گئے ہیں، کیونکہ وویک راماسوامی نے اس کے اوپر کویسچن کیا تھا کہ یہ ہم $220 ملین کیوں دے رہے ہیں۔ New York City has cancelled its $22 million lease agreement with Pakistan International Airlines Roosevelt Hotel following criticism over the use of American taxpayers' money to house asylum seekers. جو ہوٹل ہے یہ کیوں ہم اس کو $220 ملین دے رہے ہیں؟ لیکن امریکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ مائیگرینٹس آئے تو انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہوٹل جو ہے یہ ہمیں چاہیے اس ملک اس کے اندر، تو $220 ملین کی ڈیل ہوئی۔ $220 ملین میں اب یہ سارے کا سارا جو پیسہ پاکستان کو ملا ہے، میرے خیال ہے 2-1 سال تو پاکستان نے اس میں سے پیسے کمائے ہیں۔ اب سننے میں آیا ہے کہ جو امریکن گورنمنٹ ہے، میں دیکھ رہا تھا جو میئر ایرک ایڈمز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پروسیس کلوز ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ روز ویلٹ ہوٹل جو اسائلم ارائیول سینٹر تھا اور جو ہیومینیٹیرین ایمرجنسی رسپانس تھا اور ریلیف سینٹر تھا، اس کا ظاہری بات ہے یہ فیڈرل فنڈنگ تھی، اور فیڈرل فنڈنگ میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو یہ پیسہ نہیں دے سکتے۔ یہ پاکستان کی حکومت کی، اگر آپ کو یاد ہو جو کیا نام ہے ان کا، وویک راماسوامی، آپ سمجھ لیں کہ وویک راماسوامی اور ایلون مسک جو ہیں وہ اس کے سرے چڑھ گئے ہیں، کیونکہ وویک راماسوامی نے اس کے اوپر کویسچن کیا تھا کہ یہ ہم $220 ملین کیوں دے رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ اسائلم سیکر جو ہیں یہ ہمارے کوئی مہمان تھوڑے ہی ہیں، یہ کوئی ہمارے مہمان نہیں ہیں۔ اچھا مزے کی بات ہے، یہ جو ہمارا ہوٹل ہے روز ویلٹ ہوٹل، یہ پہلے بند پڑا ہوا تھا۔ یہ ہوٹل پاکستان نے 1979 پر لیز پہ لیا تھا، اور پھر پاکستان نے یہ ہوٹل جو ہے وہ 99 میں خرید لیا تھا، اور اس وقت جو اس ہوٹل کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں ڈالر میں بتائی جاتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی حالات ایسے ہیں، یہ مین وہ جسے کہتے ہیں نا میڈیسن ایوینیو کے اوپر موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ بند رہتا ہے۔ ہم اس ہوٹل کو بھی نہیں چلا سکے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور اس میں بڑے زبردست قسم کے رومز ہیں، اور سننے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 1025 روم ہیں اور اس میں بڑے زبردست قسم کے رومز ہیں، اور سننے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں 1025 روم ہیں، 1025 روم ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ رہے ہیں۔ یہاں پہ پریزیڈینشل سویٹ بھی موجود ہے، اور اس کے اندر مطلب سارا کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایک تو ہم اس ہوٹل کو نہ چلا سکے، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ ہوٹل جو ہے اس کو وہ امریکن گورنمنٹ جو ہے اس نے کہا جی اس کو تو بند کریں، یہ ہم کیوں یہ پاکستان کو پیسے جا رہے ہیں۔ اور یہ اب جو امریکہ کے اندر جو کنزرویٹو اینڈ لبرلز کی جو لڑائی ہے، کنزرویٹوز اینڈ لبرلز کی جو لڑائی ہے، یہ اس کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اور اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو کہ سمجھ لیں جتنے بھی اس میں رائٹ ونگ ہارڈ لائنرز ہیں، انہوں نے اس کا فیصلہ کیا ہے۔ جو لبرلز ہیں وہ ظاہری بات ہے اس میں اور انداز میں، اب یہ جو ہوٹل ہے اس کی پر نائٹ تقریباً $200 پاکستان کو مل رہا تھا، پر نائٹ، پر روم۔ اچھا جو نیو یارک ہے، نیو یارک کے رومز بڑے مہنگے ہیں، بڑے عجیب قسم کے رومز ہیں۔ مجھے بھی اتفاق ہوا تھا 2-1 سال پہلے، پچھلے سال تو نہیں، اس سے پچھلے سال کے شاید شروع میں، 2024 کے شروع میں نیو یارک میں رہا 3-1 راتیں، تو مجھے یاد ہے کہ پر نائٹ جو رینٹ تھا that was more than $300 for a night، اینڈ جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہ تھا ٹائم اسکوائر کے اندر ہی، وداؤٹ بریکفاسٹ $300 کے قریب اس کا تھا وہ، تو اسے سستے مل جاتے تھے، لیکن وہ ساری بات آپ کو تھوڑا دور رہنا پڑتا تھا۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی مہنگائی ہے نیو یارک کے اندر۔ ابھی میں پچھلے سال سپٹمبر میں وہاں پہ تھا، تو اگین نیو یارک میں وہ جنرل اسمبلی کا سیشن وغیرہ تھے، تو سوچا جائیں وہاں پہ، تو کمرے بک کروانے لگے تو $600-700 کا کمرہ مل رہا تھا۔ سو نیو یارک از سپر ایکسپینسو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ سو اس میں اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈوج ہے
وہ پاکستان کے بھی سرے چڑھ گئی ہے. ڈوج جو ہے وہ اور میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ بتایا تھا